اگر میں آپ کو اپنا یوٹیوب کی بتاؤں نا کہ میں مہینے میں کتنے پیسے آتے ہیں ہمیں, آپ کے بٹن کھلنے سے پتہ لگ رہا ہے. مطلب اچھا کچھ ڈرامے ہیں, دیو میڈ ملینز آف ڈالر دیں گا ہم چم ہیں. کس ایکٹریس کو واقعی اپنی اداکاری پہ تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے؟ سحر ہاشمی, آئی تھنک ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. ہیرا کو کیا گفٹ کرنا چاہیں گے؟ ہیرا مانی کو میں گفٹ کرنا چاہوں گا ایک پرائیویٹ جیٹ. شاید آپ مبشر لقمان بن گئے. مہوش حیات کی سب سے بری بات آپ کو کیا لگتی ہے؟ مجھے مہوش حیات کی کوئی بات بری نہیں لگتی. انسان مطلب ہے کہ جہاں مہوش آئے نا. ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں گا, پیسے لے کے ریویو نہیں کروں گا. میرے بارے میں سب سے برا کامنٹ بھائی آپ کے بارے میں, آپ کے بارے میں عزت دے رہا ہوں, لے لیں. بڑی مہربانی. السلام علیکم, مائی نیم از حسن چودھری, آئی ایم ایٹ ایکسکیوز می ود احمد علی بٹ. بڑا مزہ آنے والا ہے بیکاز ٹیبلز ہیو بین ٹرنڈ اینڈ ریئلی لکنگ فارورڈ ٹو دس لائن آف کویسچننگ. جو بٹ صاحب نے میرے اوپر سوال پھینکنے ہیں نا, میں نے بھی ان کے یوں کر کے چھکے مارنے ہیں. ہوپ یو انجوائے اٹ. السلام علیکم خواتین و حضرات, میرا نام احمد علی بٹ ہے. ایز اف یو ڈنٹ نو, آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکیوز می, اور ایک اور شخصیت کے ساتھ آج ہم موجود ہیں. آج کی شخصیت بہت میسنی ہے. کہہ لیں کہ انہوں نے جو انٹرٹینمنٹ میں ہے وہ بیک ڈور استعمال کیا ہے, بیکاز ایکٹنگ انہوں نے ایک دو جگہ ٹرائی کی تھی, لیکن انہوں نے پھر ایک چیز ڈسکور کی, یار آئی ایم ویری گڈ ایٹ کرٹیسائزنگ پیپل. اس کے اندر انہوں نے پھر اپنا نام بنانا شروع کیا آہستہ آہستہ. اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مینج بھی کیا ہوا ہے, انہوں نے تھوڑی بہت پی آر کے اندر بھی ہاتھ ڈالا ہوا ہے, لیکن ہی از ناؤ نون فار ہز ہوسٹنگ. ہی از اے ویری گڈ ہوسٹ آلسو. بڑے انٹرسٹنگ ان کا شو بھی جا رہا ہوتا ہے. کپڑے کمال کے پہنتے ہیں, شوز بھی بڑے اچھے پہن رہے ہوتے ہیں, بال چھال بھی اچھے ہو گئے ہیں, ایک دو بٹنز بھی کھل گئے ہیں, چھاتی بھی نظر آ رہی ہے, ویکس بھی کروا رہے ہیں آج کل. مطلب فرسٹ کلاس ہوئے ہوئے ہیں. چکن مٹن چاپ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اکارڈنگ ٹو ہمایوں سعید وہ نہیں کہتے مٹن چامپ لگ رہے ہیں. پلیز ویلکم حسن چودھری صاحب. سر کیسے ہیں آپ سر؟ سر الحمدللہ. بڑے بٹنس کھولے ہیں, چین شین نکال کے آ رہے ہیں آج. بٹ صاحب آپ نے تو پتہ نہیں کیا مجھے بنا دیا. ایک کھولنے میں بڑی محنت لگتی ہے. آپ کو پتا ہوگا, آپ نے تو ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے. سر دیکھ لیں, اس لیے ہم فیملی شو کرتے ہیں. حسن تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ. سر پلیزر سر. Tables have turned, but صاحب. Yes. So many times I have interviewed you. Yes. Now پتہ نہیں کیا انٹرویو تو نہیں, it's more like a discussion, a podcast. It's more like a discussion. اب یہ کہہ لیں یا آپ کی ترقی ہوئی یا میری, میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں. نہیں, but the reason I wanted to interview you because Something Hot is one of the biggest platforms جس میں ڈرامہ ریویو ہو رہا ہے, and of course your voice has a lot of weightage now. الحمدللہ. Plus آپ نے hosting بھی شروع کی ہے. You have a fantastic show coming. Thank you sir. It's making really good. The Talk Show. Only on Express Entertainment. جو پیسے لیٹ دیتا ہے. سر خدا نو منو. سر کیا بات, ہاتھ کے ہاتھ سر. سر 3 سال میں میری پیمنٹ دی ہے. سر خدا کو مانے, ہنا سے پوچھ لیجیے. سر خدا کو مانے, میرے سامنے آپ کا چیک آپ سائن کر کے لے کے گئے. کون سے والا؟ اتنا نہیں ڈیفینڈ کرتے میری جان, اتنا نہیں ڈیفینڈ کرتے. 3 سال میں میرے وہ جو شو نہیں تھا کسوٹی آن لائن, اس کی 3 سال میں پیمنٹ کی. خدا نہیں مینوں پتا, میں تو اپنے شو کی گل کر رہا ہوں. نہیں وہ آپ والے شو کی نہیں, میں اپنے شو کی بات کر رہا ہوں. اس کا چلیں خیر چھوڑیں, ہم لوگ کس بات پہ, وہ چینل ہی کیا جو ٹائم پہ پیسے دے دے. کیا بات, مجھے مل جاتے بھائی ٹائم پہ. ظاہری بات ہے آپ ہوسٹ ہیں. ہیں. شکر ہے. اچھا بھائی جان, میڈیا کے اندر آپ نے قدم رکھا ہے, لیکن میڈیا سے پہلے میں آپ سے ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا. وہ یہ ہے, کون سا ایسا ریویو ہے جو واقعی آپ نے اپنی مرضی کے خلاف کیا تھا؟ کوئی ایسا, میں ایک اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات کریکٹ کر لوں. آپ نے انٹرو میں بولی, آپ نے بولا کہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ کرٹیسائز بہت اچھا کرتے ہیں. اس کو اگر ہم ریپلیس کر دیں کرٹیک سے, بیکاز اے لاٹ آف پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین کرٹیک اینڈ کرٹیسزم. اچھا کیا ڈفرنس؟ کیونکہ کرٹیک از جب آپ کسی بھی ورک آف لٹریچر یا ورک آف آرٹ یا ورک آف کریٹیو ورک ہو, جب آپ اینالائز کرتے ہیں یا اس کو ریویو کرتے ہیں یا اس کے بارے میں اپنا ایک تبصرہ دیتے ہیں یا اس کو اسیس کرتے ہیں, دیٹ از کالڈ اے کریٹیک. اور کریٹیک جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. آبویسلی جب آپ کا کریٹیک کسی چیز کے بارے میں ایسا ہو کہ آپ تنقید کریں یا اس میں کوئی فلاز پوائنٹ آؤٹ کریں, تو دین دا کریٹیک بیکمس کرٹیسزم. دیٹ از بٹ ہم نے criticism is obviously always negative. So ہم نے آج تک جتنا بھی کانٹینٹ ڈسکس کیا ہے اس کو کریٹیک کیا ہے, کرٹیسائز نہیں کیا. کرٹیسائز بھی کیا ہوگا جہاں پہ اچھا نہیں ہوا ہوگا, بٹ ایسا نہیں ہے, اٹ ول بی unfair to say کہ خالی کرٹیسائز کیا.
critique I think is a better آج کل جو مجھے ریسنٹلی تھا آپ لوگوں نے بڑا ہیویلی کرٹیسائز کیا تھا لکس اسٹائل ایوارڈس کو. جی کیا تھا بڑا ہیویلی. جی ریزن بینگ واز ٹھیک ہے کچھ پوائنٹ سے میں اگری بھی کر رہا تھا کہ لکس ہیڈ اٹ کمنگ. واٹ آر یو ایکچوئل پوائنٹس آن دا کرنٹ اسٹیٹ آف ایوارڈ شوز ان پاکستان؟ پھر آپ کے پہلے دوسرے سوال کا جواب دے دوں. اس میں کسی بھی چیز کو, پروجیکٹ کو, کسی بھی ایونٹ کو, ایوارڈ شو کو زبردستی نہیں کیا کرٹیک یا کرٹیسائز. اوکے. جس کو بھی کیا جو فیئر ہے, آنیسٹ طریقے کے ساتھ, ایک آنیسٹ اوپینین. آپ خود چوز کرتے ہیں کہ اب ہم لوگ اس کو کریں گے یا اس کو کریں گے؟ جی کسی نے مطلب یہ نہیں, یہ ہوتا ہے اکثر کہ اگر کوئی ڈرامہ آیا نیا فار ایگزامپل تو پیپل ڈو ریچ آؤٹ ٹو یو اینڈ سے کہ یار دیکھنا ضرور. ہاں اس کا یہی مطلب کہ بھائی آپ دیکھ لیں. تو یہ ہے کہ ہاں اگر کسی نے ریفر کر دیا, یا اب کیونکہ الحمدللہ ہم 5 سال سے کر رہے ہیں, سو ہماری جو ایک آن لائن کمیونٹی یا آڈینس اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے کہ وہ ہمیں فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی ایک ڈرامہ شروع ہوا گرین پہ, ہم نہیں دیکھ رہے تھے تو بہت انسسٹ کیا ہمارے. نہیں قابل بلاؤ, گم. اچھا گم. سو آئی وازنٹ واچنگ, وی ورنٹ واچنگ اٹ. تو ہمارے ویورز نے پھر ہمیں فیڈ بیک دیا, انہوں نے بولا یار یو مسٹ واچ اٹ. اور پھر ہم نے دیکھا, پھر اس طرح آپ کے ریڈار پہ آیا وہ. ہاں اس طرح آیا ریڈار پہ. اور اس طرح آتی ہیں چیزیں, بٹ یہ نہیں ہے کہ اگر مطلب ہے کہ ایکس وائی زی نے کہا جی کہ اتنے پیسے دے دیں گے ہم تو کر لو, ویسے کبھی نہیں کیا, نہ کریں گے. Okay. Let's talk about the current awards shows. Why such a harsh stance on Lux? I don't think it was harsh. If you've seen the entire video, we pointed out the positive. Again, it was a critique. It wasn't a criticism. But don't you think وہ جو ایک مجھے اگر اسپیسیفکلی آپ پوچھ لیں کہ یار یہ بات, میں آپ کو اسپیسیفکلی بتاتا ہوں, یہ آپ نے لاسٹ ایئر بھی کیا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے. آپ کی اگر تعریف نہیں کی یا ہوسٹنگ کی یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز, میں نے, مجھے پتا ہے میں نے اس دفعہ ہوسٹنگ نہیں کی تھی, میں نے ریڈنگ کی تھی. There's a difference between hosting. اچھا. ریڈنگ ہوتی ہے کہ جب آپ کو اسکرپٹ کہی جاتی ہے بھائی وہ پلیز کہا جاتا ہے کہ جوکس نہ کریں, بیکاز وہ بیچارے اتنے کانشیس ہو گئے ہیں, اتنے کانشیس ہو چکے ہیں کہ یار وی ڈونٹ وانٹ اینی کنٹروورسی. there you go. ہاں سو دیر از اے ڈفرینس, ٹھیک ہے نا. مگر مجھے یہ تھا کہ لاسٹ ٹائم آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, انہوں نے آج تک اپنی فلم کیٹیگری کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی. رائٹرس کو اگنور کرتے ہیں, فلم میکرس کو اگنور کر دیتے ہیں, جس کے بل بوتے پہ پورا ایوارڈ شو وہ بیچتے بھی ہیں. موسٹ آف دا پوائنٹس آئی ڈو ایگری ود, بٹ موسٹ آف دا پوائنٹس مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھار تھوڑے ہارش بھی ہوتے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو فرنٹ رو ہوتی ہے اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے. ڈو یو تھنک ایوارڈ شوز کی ہمارے یہاں کوئی کریڈیبلٹی ہے اب؟ LSA کی تھی, اور جو میرا اگر ذاتی میرا اوپینین آپ پوچھیں تو میرا جو ان کے ساتھ پچھلے 2 سال سے جو کنسرن ہے, جو کمپلینٹ ہے, وہ ان کے پروسیس کو لے کے اور کریڈیبلٹی کو لے کے. But weren't you part of the jury once? I was at one stage, but I haven't been a part of the jury for the last 2 years. جب سے انہوں نے پروسیس چینج کیا. So the current process is, اگر کسی کو نہیں پتا یا مجھے نہیں پتا آپ کو کتنی ڈیٹیل میں پتا یا نہیں پتا, کوئی بھی اپنا پورٹ فولیو جب سبمٹ کرتا ہے they are automatically nominated. Because what happens is کہ فار ایگزامپل اگر 25 لوگوں کا پورٹ فولیو بیسٹ ایکٹر کی کیٹیگری میں LSA کو ریسیو ہوا ہے, وہ 25 کے 25 لوگوں کے پورٹ فولیو کو اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیں گے ایز سبمیشنز. اینڈ دس از واٹ ہیپن لاسٹ ایئر ایز ویل اینڈ دس ایئر ایز ویل. وہ جب سبمیشنز آتی ہیں تو وہ 25 کے 25 لوگ یا 25 کے 25 پروجیکٹ سے ایسوسیٹڈ لوگ سب یہ کہتے ہیں کہ جی وی آر نامینیٹڈ, دے آر ناٹ نامینیٹڈ, اٹس اے سبمیشن, اٹس این انٹری. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے وہ 25 کے 25 یا 30 پروجیکٹس کے اوپر آپ نے ووٹنگ کرا دی پبلک سے. ویئر از دی ایکسلنس دین؟ ہو آر دا پیپل؟ ٹیکنیکلی تو یہ ہونا چاہیے نا کہ آپ کی ایک جوری ہونی چاہیے جو کہ بیٹھی ہوئی ہے, جو یہ کہہ رہی ہے کہ جو کہ ہوتی ہے اپیرنٹلی سو کالڈ جوری. مگر مجھے کہاں ہے 8 سال سے تو آئی بین پارٹ آف لکس فار مور دین 18 پہلے تھی 16 17 پہلے تھی. میوزک کی ایک جوری ہوتی تھی جو ہم لوگ سارا ایک ووٹ وغیرہ کرتے تھے, وہ بھی ڈائی ڈاؤن ہو گئی. پھر اب میوزک کا ایک الگ سا سسٹم آ گیا. فلم آئی تھنک اور اسپیشلی ڈراماز, میں نے واسطے کے ساتھ ابھی بات ہوئی تھی تو ایک اس کا بڑا کلیئر کٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ یار بیسٹ کرٹک چوائس کچھ نہیں ہوتا. آئدر یو ہیو بیسٹ ایکٹر اور یو ڈونٹ. یہ ویور چوائس جو تھا کہ بیسٹ ایکٹر ویور چوائس صرف اس لیے بنا ہے کہ آپ نے دونوں کو خوش کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور جب آپ 2 ایوارڈز ایکٹر کو دے سکتے ہیں تو اب ایک رائٹر کا بھی نہیں, جو کہ پرسیو کرتا ہے ہر چیز کو, فلم لکھتا ہے, بل بوتے پہ لاتا ہے. مولا جٹ اس لیے نہیں گئی. صحیح بات ہے. آپ خود بتائیں مجھے کہ مولا جٹ پاکستان کی ہسٹری کی آج تک کی سب سے پاپولر فلم ہے, سب سے سکسیسفل. ہاں
300 करोड़ 400 करोड़ का बिजनेस किया। वो फिल्म आपके किसी भी अवार्ड शो में एक्नॉलेज नहीं होती, तो ये किसका फेलियर है? मौला जट का फेलियर है? ऑडियंस का फेलियर है? इंडस्ट्री का फेलियर है? आई थिंक हमारी इंडस्ट्री का फेलियर है। इंडस्ट्री का कैसे फेलियर है? इंडस्ट्री का इसलिए फेलियर है क्योंकि अवार्ड शोज उसी इंडस्ट्री का हिस्सा है ना। मुझे आप बता दें कि जितने हमारे अवार्ड शो होते हैं वो कराने वाले कितना इन्वॉल्व है इंडस्ट्री में, और उन कराने वाले जो आपके लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा उनमें से कितनों ने पाकिस्तानी ड्रामे वो देखे हैं जिनको अवार्ड मिलते हैं? नहीं देखे, किसी ने नहीं देखे। तो फिर मेरे ख्याल इक्का दुक्का लोगों ने शायद देखे होंगे। मैं नॉट टू बोस्ट बिकॉज दिस इज माई वर्क, मैं हफ्ते के 15 से 20 ड्रामे देखता हूँ। आपने कब देखे हैं आखिरी बार पाकिस्तानी ड्रामे? कितने देखे होंगे? मैंने लास्ट काबुली पुलाव के 3 एपिसोड आपने देखे। सो मैं आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस कि यार कि मुझे ज्यादा पता है, बट मुझे थोड़ा सा पता है ड्रामों के बारे में। ऑब्वियसली बात है, मैं देख रहा हूँ। देख रहे हैं। एंड एज यू सेड आई होस्ट अ शो एंड सो आई इंटरव्यू अ लॉट ऑफ पीपल। मैंने आज तक आई एम येट टू मीट अ पर्सन फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री जो आके ये बोलता है कि हाँ मैं रेगुलरली काम देखता हूँ या देखती हूँ। आप अपने कॉलीग से बात करें, आप खुद इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, आप कितने ड्रामे देखते? आप देखते ही नहीं। खुद आप लोग ड्रामे नहीं देखते, खुद आप लोगों को पता ही नहीं है कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन कैसा नहीं परफॉर्म कर रहा। बट समहाउ इट्स ऑलवेज द critics who are criticizing and who are like bringing the industry down. बहुत बार आता है हमारे ऊपर, एक्टर्स की तरफ से भी आता है, we're often called parasites. अच्छा, अब पर्सनल हो रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं हो रहा, मैं एक बात, भाई लोगों ने आपको कहा हुआ है, मगर मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं एग्री करता हूँ। देखें मेरी मोमेंट से भी अक्सर बात वगैरह होती रहती है। आई थिंक फ्यू ऑफ जो हमारे क्रिटिक्स हैं दे एक्चुअली मेक द टाइम कि यार अब जिस तरह अम्मा का कंटेंट है, अम्मा वो जो व्यूअर्स बैठे वो ड्रामे को पूरा डायसेक्ट करती हैं। एटलीस्ट मैं एक चीज़ से एग्री करता हूँ यार, ये देख तो रहा है ना बंदा, अगर वो उसके ऊपर कुछ बोल रहा है। और उनका फॉर्मेट भी अलग है, और उन्होंने बड़े ओपनली बोला हुआ है कि हम कोई प्रोफेशनली क्रिटिक इज द वर्ड अगेन कि हम नहीं कर रहे, और वो उन लोगों ने खुद बोली हुई है बात और पब्लिकली बोली हुई है। देयर इज अ लेमैन्स पर्सपेक्टिव एंड व्हिच इज फाइन। There are different perspectives. But people are tuning into that. People are tuning, people are watching. What जो कि मेरे ख्याल है हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को 3 साल पहले जाके रियलाइज हुआ। उससे पहले तो लोग वही बात है कि लोग आपको पैरासाइट और इस तरह की बकवास वगैरह भी करते थे, अभी भी करते हैं। बट नाउ रिव्यूज मैटर। हम लोग जो अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने और चैनल्स ने ये रियलाइज, क्योंकि लोगों को तो ये पहले हो गया था, चैनल्स ने ये रियलाइज़ करना शुरू किया कि हाँ भाई ये बंदा अगर आज मेरी धज्जियाँ उड़ाएगा तो कल मेरी इफ़ेक्ट होगी रेटिंग। रिव्यू मैटर कर रहा है, क्योंकि आपके कहने से 3 लोगों ने मुझे कहा कि काबुली पुलाव देखा, मैंने कहा नहीं। फिर एक मैंने एपिसोड में आमना ने कुछ कहा था किसी एक एपिसोड के बारे में, मैं कहा अच्छा यार क्या है काबुली पुलाव, मतलब एक नहीं होता इंट्रीग हो जाता है कि बंदा अच्छा चलो मैं देखता तो हूँ। एंड आई वॉच्ड इट, और मैं एहतशाम को आई हैव नोन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बट व्हेन आई वॉच्ड हिम एज एन एक्टर आई वाज लाइक वाह यार क्या बात है। एक मियाँ बीवी वाला सीन था जहाँ वो कहता कि मुझे तो मैं अच्छा नहीं लगता कि वो हंस के बात करे। आई वाज लाइक ब्रिलियंट। सो हेंस द फुल सर्कल इज कि पीपल वर टॉकिंग, यू गाइज वर टॉकिंग, एक रेफरेंस आई। बट मे आई ऐड समथिंग हियर? शुरू से देयर हैव बीन पीपल हु हैव बीन अवेयर ऑफ दिस, हु हैव अंडरस्टूड दिस कि यार कि ये लोग बात करते हैं ड्रामों के बारे में, चलो अगर क्रिटिक कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं कहीं पे, तो कहीं पे तारीफ भी तो कर रहे होंगे ना। हाँ। और बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने हमेशा बड़ा अप्रिशिएट किया हमारे काम को, अगर उनको क्रिटिसाइज भी किया है कि यार ये नहीं था सही, ये नहीं था, दिस डिडंट मेक सेंस, दे हैव रीच्ड आउट टू अस एंड दे हैव सेड थैंक यू, हमने नहीं सोची थी ये बात। और ये शुरू से हो रहा है। अब ये है कि अब ज्यादा उसकी थोड़ी सी एक एक्नॉलेजमेंट है पहले के मुकाबले में, बट एक्नॉलेजमेंट भी थी विद इन द इंडस्ट्री भी थी। ज्यादा लोग थोड़े से ऐसे थे कि यार कि शायद वो उनको लगता हो, लेकिन आई विल बी ऑनेस्ट, आज तक अहमद किसी ने हमें कॉल करके नहीं बोला कि आई अप्रिशिएट योर वर्क। नहीं अप्रिशिएट वाला बोला, ये नहीं कहा कॉल करके बोला क्यों किया भाई, ना करो, ऐसे नहीं किया किसी ने। वैसे ताने तूने मार देंगे, कहीं इधर उधर कोई बात होगी, कुछ कर देंगे, बट ऐसा नहीं कि पर्सनली किसी ने फोन। ताने आपको बड़े हमारे सीनियर मारते हैं, नहीं तो नहीं बेचारे मारते, नहीं तो दोस्तियां करते हैं। नहीं तो क्या कहना उन्होंने, सीनियर भी मतलब चले उनका बनता है, चलेगा अगर वो कह भी रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन चले आप कह रहे हैं भाईजान, वो जिस स्टेज पे हैं आप उनसे बहस करेंगे?
نہیں کریں گے. پتہ نہیں آپ اور میں کس کی بات کر رہے ہیں, آپ شاید کسی اور کی بات کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے, میں شاید کسی اور کی. جو ورڈ پیراسائٹ ہے وہ ایک نے استعمال کیا, انہیں کی بات کروں, آپ چھوڑ دیں نا. اچھا, یہ بڑا آیا تھا جی ہماری نکا دکا فلم انڈسٹری ہے, اور اس کے اوپر بڑا الزام آیا تھا کہ بلاگرز کو مفت فلمیں دکھاتے ہیں, وہ باہر نکل کے ہماری بجاتے ہیں, اور اس کے بعد ہماری فلمیں فلاپ ہو جاتی ہیں. یاسر نواز نے بولا تھا, کھل کے بولے, آپ نام کیوں نہیں لے رہے لوگوں کے. اچھا, آپ نے بول دیا کہ یاسر نواز نے یہ کہا تھا, سید نور صاحب نے بھی یہ کہا تھا, بڑے لوگوں نے یہ کہا تھا. آپ بلیو کرتے ہیں کہ بلاگرز کی وجہ سے یہ فلمیں فلاپ ہوئی تھیں؟ نہیں. آپ کو لگتا ہے آپ نے فلموں میں کام کیا ہے کہ XYZ کسی نے اگر ایک فلم کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو وہ فلم فلاپ ہو جائے گی؟ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, میں نے اب جوان دیکھی تو ہم نے جوان کو روسٹ کیا سم تھنگ ہاٹ پہ. میرا نہیں خیال جوان کے بزنس کو کوئی فرق پڑا ہوگا. آمنہ اور حسن نے کیا کہا جوان کے بارے میں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. یا مولا جٹ فار ایگزامپل, لوگوں کو پسند آئی, لوگوں نے اس کو, جو کہ آپ کو لگا تھا کہ پاکستان میں کوئی فلم اتنا بزنس کر ہی نہیں سکتی, مارکیٹ ہی نہیں ہے اتنی, کیسے اچیو کر لیا وہ مائل اسٹون, کچھ لوگوں نے دیکھی. تو آپ with even less screens than JPN ہے. That's true. JPN 1 JPN ہے 2. credit to me 70 کروڑ کا بزنس. سر یہ JPN 2 میں تھے سر. اگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ JPN 2 کو کرٹیسائز نہیں کیا ہوگا کسی نے؟ کیا ہوگا, بہت سارے لوگ ہیں جن کو نہیں پسند آئی ہوگی. پنجاب نہیں جاؤں گی, لنڈن. اچھا, مزے کی بات ہے, دیکھی بھی ہے جنہوں نے کرٹیسائز کیا, انہوں نے دیکھی بھی ہے. obviously دیکھ کے کرٹیسائز کریں گے. نہیں, کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا کہ او لایا کہ نہیں. JPN نے, مجھے یاد ہے جب پہلی آئی تھی آپ کی, حمزہ کے اس سین کے اوپر جب وہ نکلتا ہے پول میں سے, سوئمنگ پول میں سے, کتنی کنٹروورسی کریٹ ہوئی تھی. کتنی ایک بندہ پول میں سے باہر آ رہا ہے اور ابھی وہاج نے کمر ننگی کی ہے, بس لوگوں کو, حالانکہ بیچارے نے محنت کی ہے, باڈی بنائی ہے. نہیں, وہ لکھا بھی تھا نیچے, اس نے کہا بھائی جان اس سے زیادہ بستر میں لیٹا ہوا تھا نا, شاید اس پہ ہو لوگوں کو کہ یار کہ بستر میں لیٹ کے اس نے ایسے کیا اٹھا لیٹا ہوا تھا, پھر ایک دم یوں کر کے ایک بندہ اٹھا, ٹھیک ہے, اس بیچارے نے یوں نکالے ہوئے تھے باڈی اور وہ یہ وہ سارا کچھ. I don't think anything is wrong with that. Negativity spreads like wildfire. I don't know if it's true in other parts of the world, but in Pakistan آپ نیگیٹو کامنٹ کریں گے. ابھی یہ جو پیلسٹائن کو لے کے سارا ایک معاملہ چل رہا ہے, دانا نیر نے ایک پوسٹ لگائی کہ میں نے فلسطین کی وجہ سے اتنا کام مجھے لاس ہوا ہے. ہاں, مجھے اس کی نہیں سمجھ آئی تھی, بٹ ٹھیک ہے, اس نے لگائی. اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی کون سا تم کوئی جی حدید ہو یہاں پہ بیٹھی ہوئی کہ تم نے کون سے تمہارے کانٹریکٹس کینسل ہو گئے ہیں, ڈیور کینسل ہو گیا تمہارا, شنیل کینسل. لیکن یو ایز اویئر ایز آئی ایم, برانڈس ڈونٹ لائک ایسوسیٹنگ ود پیپل ہو ہیو اے وائس. یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. ان کو اس میں پروبیبلی برانڈس کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ XYZ میٹر کے بارے میں بات کریے, جسٹ بیکاز somebody is vocal, brands don't like associating with them. So اتنی کوئی سرپرائز کی بات بھی نہیں ہے کہ if she's lost work. بٹ ہمارا کیا ہے کہ ہم کون تو بھائی, ہیلو کون ہے تو. سو ہمارے ہاں ایک وہ جو پرسپیکٹو ہے نا کہ یار آپ نے عزت نہیں دینی کسی کو, چاہے وہ آپ کا ایکٹر ہو چاہے ایکٹریس ہو, اسپیشلی ایکٹر اور ایکٹریسز, آپ کی جو میڈیا انڈسٹری ہے, یو مطلب وٹنس ٹو دس نہیں کرتے. آئی ایم, مگر مجھے یہ بھی لگتا ہے, دیکھیں ہمارے جو نیا لاٹ ہے اسپیشلی دیر آر پروڈکٹ آف دا سوشل میڈیا. ہم لوگ بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کا باڈی آف ورک آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہے, لیکن فالوورز ان کے اتنے ہیں کہ a lot of people, like who, بھائی بہت سی لڑکیاں ہیں, بلکہ میں موسٹلی لڑکیاں ہی ہیں جن کے 5 to 6 ملین فالوورز ہیں, اور ان کے ڈرامے اتنے نہیں ہیں کہ جی انہوں نے, میں نے بلکہ ابھی پچھلے دنوں ان سے بھی پوچھا تھا, I asked this to یشما, میں نے یشما سے کہا تھا کہ you're not that popular for your work but you're more popular for the social content that you produce. ٹھیک ہے, same goes with Hania. Hania is also more popular for her personal life and private life, جو کہ آپ کے سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے, حالانکہ اس کا باڈی آف ورک اتنا نہیں ہے جتنا باقی لوگوں کا ہے کہ جی سال میں 2 ڈرامے آ رہے ہیں. سو دیر از اے ڈفرینس. میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم ابھی اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں سوشل میڈیا اینڈ دیٹ سوشل پلیٹفارم اینڈ دیٹ سوشل لائف ہیز مور ویلیو دین یور ایکچوئل باڈی آف ورک. جس طرح اگر آپ باڈی آف ورک اٹھا کے دیکھ لیں, سبا کمر کا جو باڈی آف ورک ہے, چلو جی سمجھ آتا ہے کہ سبا کمر کا, you also can't compare سبا کمر and Hania. I'm not because years of experience of work. But میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو نئی لاٹ ہے, جو ہیروئنس کی نئی لاٹ ہے, they have an advantage also but they have this disadvantage also because پھر لوگ ان کے باڈی آف ورک سے جج نہیں کر رہے, لوگ ان کے باڈی آف کانٹینٹ سے جج کر رہے ہیں.
اچھا اس میں آئی اگری ٹو سم ایکسٹینٹ بٹ دین دیر از آلسو دا فیکٹ کہ اگر فار ایگزامپل اسپیسیفکلی ہانیہ عامر کی آپ بات کریں, ہانیہ عامر نے جب میرے ہم سفر کیا تھا, it was a hugely and insanely popular drama, not just in Pakistan but more so in India. And I've witnessed it because ہم لوگ ریویو کر رہے تھے اور ہمارے ایک ایک ریویو کے اوپر ہمیں پتہ چل جاتا ہے فیڈ بیک کا. شاید اتنا باڈی آف ورک نہیں ہے جتنا سبق قمر کا باڈی آف ورک ہے, بٹ دیر آر اے لاٹ آف ایکٹرز جب وہ کوئی ڈرامہ کرتے ہیں اگین بیکاز جو انڈسٹری کے لوگ ہیں شاید وہ اس طرح سے انہوں نے وہ ڈرامہ نہیں فالو کیا ہوا ہوتا, تو جو اس کی ٹرو پوٹینشیل ہے نا ڈرامے کی, جو پاپولیرٹی ہے شاید اس کو نہیں گیج کر سکتے. تو اس لیے ان کو لگتا ہے یار کہ کیا 1-2 ڈرامے تو کیے ہیں, 3 ڈرامے کیے ہیں, تو یہ جو پاپولیرٹی آ رہی ہے یہ ایکچولی سوشل میڈیا سے آ رہی ہے. کچھ کیسز میں ایکچولی سوشل میڈیا سے آ رہی ہے بٹ ناٹ ان ایوری کیس. ابھی آپ دیکھیں فیری ٹیل آیا پہلا, پھر اس کے بعد سیزن 2 آیا. حمزہ اور سحر جینوئنلی ہیو دیٹ کائنڈ آف فین فالوئنگ اینڈ کیمسٹری. وہ کیمسٹری ہے تو اس وجہ سے مجھے ایکچولی ہاں میں جب فیری ٹیل ہٹ ہوا تھا میرے مائنڈ میں تھا بھی نہیں کہ حمزہ کا ہے, بیکاز آئی میٹ حمزہ کہتے سہیل صاحب کے ساتھ, اور مجھے انہوں نے کہا تھا اینڈ دا ڈرامہ آ رہے ہیں, مجھے پتہ نہیں تھا. میں کہہ اچھا پتہ نہیں کون سا ڈرامہ, مجھے بعد میں نے کہا وہ یہ تو حمزہ کا ہے. سو آئی واز ریئلی ہیپی کہ بھلی مطلب نئے لاٹ میں سے آیا. اور آئی تھنک فیری ٹیل کا وہی کرزما تھا جو اوبی اور مایا کا ہوا, اف یو ریممبر, جو سنڈریلا کا تھا. جس طرح سنڈریلا واز اے سلیپر ہٹ, کہاں سے ایک دم ایک ڈرامہ آ رہا ہے مایا اور وہ وہاں سے کلک ہوئے ہیں. سو ایسے ڈرامے آتے ہیں اور جینوئنلی اگین کیونکہ ہم ریویو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے فیڈ بیک ایک آڈینس کا ویورز کا آ رہا ہوتا ہے. ٹویٹر کے اوپر چیزیں ٹرینڈ کرنا شروع کر جاتی ہیں, ٹیگز آنا شروع ہو جاتے ہیں, انسٹا اسٹوری کے اوپر جو ان کے فین پیجز ہیں. سب سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے کہ یار ان کا انٹرویو کر لیں. مجھے تو اس سے پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے بیکاز آئی اسٹارٹ گیٹنگ دیز میسیجز, یار اس کا انٹرویو کر لیں, اس کا انٹرویو کر لیں, اس کا انٹرویو کر لیں. ہم لوگ کیوں کر لیں بھائی, شاید میں نے اگر کوئی ڈرامہ نہیں دیکھ رہا ہوتا یا نہیں پتہ ہوتا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو بہت سارے کیسز میں ایون مجھے بھی ہوتا ہے یار کہ اس کا کیوں لوگ انٹرویو مانگ رہے ہیں بھائی, بٹ پروبیبلی دیر سم ڈرامہ سم سوپ کمنگ آن ایئر ایٹ 9 PM اور 7 PM which I am not watching but there is a whole lot of audience that's watching it and is liking that person's performance. تو وہ ہے. بٹ ہاں آپ کی بات سے کمپلیٹلی ڈس ایگری نہیں کر رہا. بہت سارے ایسے اسٹارز ہیں جو کہ سوشل میڈیا کی پریزنس کی وجہ سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں. پھر ایک ٹرینڈ کی باری آتی ہے جب پیڈ پروموشن ہوتی ہے اور پیڈ آرٹیکل آتے ہیں. اس پہ آئے نا کھل کے بات کریں سر, کھل کے بات کرتے ہیں. دہاڑی آپ نے بھی لگانی ہوتی ہے, دہاڑی ہم لوگوں نے بھی لگانی ہوتی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری فلموں کے اچھے ریویوز آئیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈراموں کے اچھے ریویوز آئیں. مجھے پیڈ پروموشن کی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہونا چاہیے, لیکن آپ ایٹ لیسٹ دین اون اپ ٹو اٹ. دیر آر لاٹ آف ٹائمز وین آئی سین کہ یار دس سکس, مگر بہت ہاتھ ہولا رکھا گیا. فیوریٹزم ہے آپ کی طرف؟ میرے خیال میں انٹینشنلی ہر جگہ فیوریٹزم ہوتا ہے. میری آپ کے ساتھ اگر اچھی ہے اور مجھے آپ کا کوئی کام پسند نہیں آیا تو میں بولوں گا صحیح مجھے یار بٹ صاحب پہ یہ کام پسند نہیں آیا, لیکن شاید میرے الفاظ اتنے ہارش نہیں ہوں گے بیکاز مجھے پتا ہے وہ بٹ صاحب کو میں نے ملنا ہے 2-3 مہینوں کے بعد یا کہیں پہ ہم ول بمپ انٹو ایچ ادر. تو ایک بٹ صاحب نہیں, ایک لحاظ ہوتا ہے بندے کا تھوڑا سا کہ جن کو آپ ایسے بھی لائف میں جانتے بھی ہو, بٹ اس کی وجہ سے میرا نہیں خیال کہ میری آنیسٹ اوپینین کے اوپر کوئی فرق پڑے گا. ہارشنس اتنی شاید نہیں ہوگی ایز اپوز ٹو سمبڈی دیٹ آئی ڈو ناٹ نو پرسنلی. شاید اس کے لیے میں کوئی ایسے الفاظ بول دوں جو بعد میں ریئلائز کروں کہ یا کسی کے پوائنٹ آؤٹ کرنے پہ کروں کہ یار کہ یہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے. اور کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے بعد میں یو ڈو اینڈ اپ ریئلائزنگ کہ یار دیٹ واز اے بٹ ہارش ٹو سے. بٹ اوپینین فنڈامنٹل ایک جو اوپینین ہے نا کام کے بارے میں وہ نہیں چینج ہوگا. ویئر ڈو یو گیج یور بٹ آئی آلسو وانٹ دیٹ بیلنس کہ یار اچھا دس از واٹ مائی ٹرو مطلب جرنلسٹک مائنڈ از ٹیلنگ می اینڈ دس از ویئر آئی نیڈ ٹو ڈرا دا لائن کہ ہاں یہ میرا لائک یو سیڈ کہ یہ میرا فیوریٹزم بھی ہے اس میں. اچھا میرے ساتھ اب پتہ ہے کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہونا شروع ہو گئی ہے. آئی ایم ایٹ دیٹ کائنڈ آف مڈل گراؤنڈ جہاں پہ آفن انڈسٹری تھنکس دیٹ مے بی یو نو ویئر اوورلی کریٹیکل آف اسٹف, ویئر ایز دی آڈینس اینڈ دا ویورز ایٹ ٹائمس تھنک دیٹ ہولا ہاتھ رکھا ہوا ہے کیونکہ یار اس نے اپنے شو پہ بھی تو بلانا نا ایکٹرس. اچھا ہاں کہ بھائی اب تو یہ تو وہ ہے, تو یہ تو ایک انڈسٹری کا بن گیا بندہ, اس کا ٹی وی پہ شو آتا ہے تو اس نے تو ان کے ساتھ ان کو انٹرویو کرنے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے اپنے شو کی نہیں دھجے اڑائی کہ یار میں بڑی بار ہوا ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب کا انٹرویو کیا تھا میں نے, رامنا نے بات کی اس کے اوپر.
بڑا عرصہ آپ نے ماورا کو مینیج بھی کیا ہے. مینیجر کا یہ آپ کو کریڈٹ کہاں سے ہوا؟ میں ایکچولی ایکسپریس ٹریبیون پہ کام کر رہا تھا. سو میری جو اسٹارٹ ہوا کریئر وہ جرنلزم سے ہوا تھا. پارٹ آف دا ٹیم دیٹ لانچ دی ایکسپریس ٹریبیون بیک ان 2009. 2009 سے کیونکہ میرا اور پھر ہماری ٹریننگ بھی ہوئی ایز جرنلسٹ. ایسا نہیں تھا کہ اٹھ کے بیٹھ گئے کہ اچھا لوگوں نے. بٹ یو اسٹڈیڈ جرنلزم؟ I did not study journalism. I got that training while working at Tribune. So انہوں نے ہمیں کورس کرایا, ٹرینرز بلائے باہر سے, بتایا کہ جرنلزم ہوتی کیا ہے, کیسے کرنی ہے. لانچ سے 6 مہینہ پہلے ہم ایکچولی ہم نے فیلڈ ورک بھی کیا, ہم باہر بھی نکلے, ہم نے رپورٹنگ کی, سارا کچھ کیا. تو اچھے طریقے سے انہوں نے گرائنڈ سے گزار کے ہمیں سکھایا. پھر تھرو آؤٹ دیٹ ٹائم, بیکاز آبویسلی یو ورکنگ وتھ سینئر سم ویری سینئر جرنلسٹ, پرنٹ کے ہارڈ کور کے جن کا سالوں کا ایکسپیرینس تھا, ان کے ساتھ کام کر کے لرننگ بائی ورکنگ, لرننگ آن دا جاب, وہ سارے سیکھی چیزیں. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دم اٹھ کے تو بیٹھ کے اور اب ریویو کرنا شروع کر دیا, یہ کرٹیک کرنا شروع کر دیا کہ آج سے میں اس بارے میں بات کروں گا. جو اکثر وہ لوگوں کا سوال ہوتا ہے بھائی کہ آپ کو کیا یہ ہے, آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس ٹائم میں there was a time when I was heading the online digital life and style کا ڈیسک. اس میں ہوتا یہ تھا کہ ویب was a big deal اس زمانے میں. articles and like I would approach you and all the other people for their quotes. articles ہم کر رہے ہوتے تھے, فلم آ رہی, JPN آ رہی ہے, آپ کو ریچ آؤٹ کر لیا, ہمایوں کو کر لیا. سب سے ماورا واز ورکنگ ان انڈیا, تو ماورا سے بھی بات چیت ہو رہی تھی صنم تیری قسم کے حوالے سے, یا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. So when she got back, there was a time when I then started realizing after interacting with all the actors کہ یار کہ مینجمنٹ تو نہیں ہے ایکٹرس کی یہاں پہ, بیکاز ان موسٹ انسٹنسز ایکٹرس خود ہی کوڈ بھی دے رہے, پبلسسٹ نہیں ہیں یہاں. اس زمانے میں تو بالکل بھی نہیں تھے, اور اگر ہیں بھی PR فرمس تو دے ڈونٹ ریئلی نو کہ پبلسسٹ کی جاب کیا ہے, کہ پبلسسٹ نے کروانا کیا ہے آپ کے ایکٹر کے ساتھ. پھر جو مینجمنٹ ہے, میں نے ریئلائز کیا کہ یار ان کی جو ڈیلز ہو رہی ہوتی ہیں, نیگوسیشن, وہ بھی ایز سچ کوئی ان کی ٹیمز نہیں ہیں جو کر رہی ہوتی ہیں. تو میں somebody who had gone to LUMS and then Warwick میں I had studied innovation and entrepreneurship. So the entrepreneur in me was like, yeah, this is a opportunity. ایک ایجنسی ایسی ہونی چاہیے, ایک فرم ایسی ہونی چاہیے جہاں پہ آپ مینجمنٹ کریں سیلیبریٹیز کی. تھوڑا سا ایک وہ والا بھی ایلیمنٹ تھا یار کہ ٹھیک ہے جیسے بالی ووڈ میں ہوتا ہے, ہالی ووڈ میں ہوتا ہے, ایجنٹس ہوتے ہیں, فرم یہاں پہ کریں. وہ دین آئی ریئلائز کہ پاکستانی جو آپ کی انڈسٹری ہے انٹرٹینمنٹ, like other things that happen in Pakistan, a lot of things happen unprofessionally here. And I'm sure you'll agree. So وہ تھا کہ یار کہ اس میں اگر گھستا ہے بندہ اور ایک فرم بنانا چاہتا ہے اور یہ پورا ایک سیٹ اپ آپ کو بنانا, میں نے کہا یہ تو میری پوری عمر لگ جائے گی اس میں. And then also because I had gone from journalism, I realized that being on this end of the spectrum where in Pakistan, let's be honest, manager یا celebrity manager is most often than not treated as a glorified assistant. I think there are few artists جو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں, مگر موسٹ آف دا مینیجرز جس طرح I think ایک دو ویل نون مینیجرز آپ کے پاس حسان ہے, حسان has been with Fawad for the longest time, yes. And then Mahira, I think Seher نے Mahira کے ساتھ پہنچا. I have to say with Mavra I had a wonderful time. She's a wonderful artist, she's a wonderful person. How long were you managing her? Not very long, I think it was a 1.5-2 سال کا period. That's a long time. But in the scheme of things اتنا لمبا نہیں تھا. But she's somebody who understands these things, the importance of a manager, the importance of having the right team, because she'd come from India and she'd experienced all of that in India. So, and for me also, my reason to reach out to Mavra was that because she was coming from India, so I was like, she's seen that environment, اور وہاں پہ کتنی امپورٹنس دی جاتی ہے آپ کی ٹیم کو. آپ کی ایک آرٹسٹ کے پیچھے کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے آج کل کے دور میں جتنا کہ آرٹسٹ خود ہے. بٹ وہ ایک اور مسئلہ ہے پھر کہ بہت سارے ایسے بھی مینیجرز ہیں جو خود کو پھر اس لیول کا سمجھتے ہیں کہ مطلب اسی اسٹار ہے, مینیجر سے زیادہ آرٹسٹ سے زیادہ نخرہ مینیجر کا ہے. تو وہ جو ماڈل تھا نا میرے لیے وہ سسٹینیبل نہیں تھا ان دا لانگر رن, بیکاز ایک ماورا کے ساتھ تو آئی کوڈنٹ ہیو لائک وہ جو ایک میری سوچ تھی کہ ایک آپ کو انٹرپرینور جو ہے. سم تھنگ ہاٹ پھر کیسے ہوا, آمنہ کے ساتھ آپ کی کیسے ملاقات ہوئی؟ آمنہ کے ساتھ ملاقات ایسے ہوئی کہ ڈیورنگ دیٹ ٹائم آمنہ کے ساتھ وہی PR
کوئی چیز اس طرح کی تھی. آمنا پی آر کر رہی تھی اس ٹائم پہ؟ نہیں میں تھا نا مینجمنٹ والی سائڈ پہ. تو آمنا آلریڈی ہیڈ دس بلاگ. اس وقت بلاگنگ تھی. ایک تو یہ بھی نا بلاگنگ جرنلسٹ یہ بھی ایک ہے ڈسٹنکشن, اگر موقع ملا تو اس پہ بات کریں گے. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے, وہ اے گریڈ آرٹسٹ ہے, وہ بی گریڈ ہے, وہ سی گریڈ ہے. وہ نہیں ہوتا کہ اچھا یہ آرٹسٹ بیچارہ میک اپ روم میں نہیں بیٹھے گا, باہر بیٹھے گا. اس طرح بلاگر بیچارہ باہر ہوتا ہے. نو ایکچولی یہ چلیے اس طرح سے چیز تھی کہ بلاگنگ پکڈ اپ ان لائک 2000, یہ جو آپ کا 2010 11 12 کے بعد. تو جیسے یوٹیوب نے یا کیمرے والے فون نے بہت سارے لوگوں کو امپاور کر دیا اور ویڈیوگرافر بنا دیا, اور ٹک ٹاک نے آپ کو انٹرٹینر بنا دیا. اسی طرح اس وقت بلاگز نے آپ کو ایک آواز دے دی تھی کہ آپ لکھ کے کچھ بھی پبلش کر سکتے تھے, تو آپ کی ایک آواز تھی وہ ایک طرح سے. سو آمنا اسٹارٹیڈ سم تھنگ وچ شی واز آلریڈی این اسٹیبلشڈ جرنلسٹ ایٹ دا نیوز. شی واز دی ایڈیٹر ایٹ انسٹیپ. سو ان کا بھی جرنلزم کا ٹھیک ٹھاک تگڑا بیک گراؤنڈ ہے, اور انسٹیپ کو وہ ہیڈ کرنی تھی. پرنٹ اگین اخبار پرنٹ. اس وقت ان کو یہ ہوا کہ میرا اپنا کوئی بلاگ ہونا چاہیے, آن لائن پریزنس ہونی چاہیے. شی آلسو تھنکس ہیڈ آف دا کرو. تو انہوں نے کہا یار آن لائن کوئی پریزنس ہونی چاہیے. شی اسٹارٹڈ سم تھنگ ہاٹ. HAUT از ایکچولی اے پن آن دا ورڈ. اٹس آٹ, جو آپ کا فرینچ میں آٹ کٹیور ہوتا ہے. تو وہ فیشن سے تھیں, تو انہوں نے اس کو سم تھنگ آٹ کر کے کیا, کیونکہ شی وانٹ ٹو رائٹ اباؤٹ فیشن. تو ادھر جو ہے مسئلہ, وہ لوگوں نے اس کو ہاٹے کہنا شروع کر دیا, ہاٹ کہنا شروع کر دیا, اور ہوتے ہوتے وہ جس طرح ماورا حکین اور حسین وہ ہوا. تو اسی طرح پھر وہ میں نے جب آمنا سے بات ہوئی تو میرے اندر وہ جو کیڑا تھا جرنلزم کا واپس سے وہ ہوا یار کہ اپنا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. تو پھر میں نے آمنا کے ساتھ, مگر بڑی ایک آڈ کمبینیشن ہے. نارملی ہوتا تھا کہ یار اچھا ہم نے اکٹھے پڑھے تھے تو ہم لوگوں نے یہ کام اکٹھا شروع کر دیا. آپ دونوں اسپیکٹرم کے الگ ہیں. بھائی وہ کلک ہو گئے, ہونا تھا اللہ کی طرف سے, ایک پارٹنرشپ بننی تھی, بن گئی. How has the work experience been? With Amna? Yeah. Most wonderful. I don't remember the last time we fought. We must have argued, and we do, but we've not fought. Content کون چوز کرتا ہے? Who has the final say کہ اچھا یہ ہم content ہمارا ہوگا? In terms of what? In terms of okay یہ اس ڈرامے کو ہم نے, because دیکھیں ایک ڈرامے کو ریویو کرنا بھی ایک پبلسٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ کون ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہاں اس کو کرنا ہے اس کو نہیں کرنا؟ Some things are a given. 8 بجے ARY کا اگر ڈرامہ آ رہا ہے کوئی, یا جیو کا آ رہا ہے, سگنیچر پروجیکٹ آ رہا ہے, obviously we have to review it, to talk about it, because people want us to talk about it. Do they pay you? Who? Channels? Never. We will never ever, we have never ever, we will never ever take money to review something. That is crystal clear. آپ مجھے آج آ کے بولے نا 1 کروڑ روپیہ لے لو, تو میں بولوں گا واٹس ایپ کروڑ روپیہ نہیں, میں 50,000 دوں گا کر لے گا. اچھا یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے بائی دا وے کہ نا, and I want to clarify it through your show, کہ یار کہ ان کو کوئی 10-20 ہزار روپیہ دو نا تو یہ کر لیں گے. الحمد للہ اگر میں آپ کو اپنا یوٹیوب کی بتاؤں نا کہ میں مہینے میں کتنے پیسے آتے ہیں ہمیں, وہ آپ کے بٹن کھلنے سے پتہ لگ رہا ہے. مطلب یہ جو ایک ہے نا کہ میں 50,000 روپے سم تھنگ آٹ کتنا ہو گیا 5 سال نہیں مگر سبسکرائبر کتنا ہو گیا آپ کا؟ سبسکرائبرز ڈونٹ میٹر. آپ کا کانٹینٹ دیکھ کون رہا ہے, کہاں پہ دیکھ رہا ہے, دیٹ از واٹ میٹرز. اور الحمد للہ اگین وی آر بلیسڈ بیکاز ہماری جو آڈینس ہے انڈیا میں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, انڈیا سے بھی زیادہ ہماری باہر جو اوورسیز پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کو فالو کرتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. نارتھ امریکہ آپ کر لیں, آپ مجھے مطلب ہے کہ افریقہ سے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں, آسٹریلیا سے آتے ہیں, یورپ سے. میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بھائی مجھے کیوں آپ, اور وہ ہمارا کریڈٹ ہے بھی نہیں, وہ ایکچولی ڈرامہ انڈسٹری کا کریڈٹ ہے. So you would actually never review anything paid? No, promotion is something else. So there's a film coming and they say کہ you know we want to do interviews, for example. Yeah, we want you to come and like you know promote us. That's something different, and we have taken money for that and we will take money for that. But if you tell me that my film is coming, I'll pay you X amount of money, come to the cinema, watch it and then review it. No, that will never do. Because ہم thrive کس چیز پہ کر رہے ہیں, اپنے ریویو اور اپنے اوپینین کے اوپر. But don't you think کیونکہ ہمارے چینلس کی یہاں تو آپ کو پتہ ہے ایک بڑی آپس میں پیار محبت ہے, اور ہر چینل اونر جو ہے اور ہر جو چینل جو بھی ہیڈ کر رہے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے ڈرامے کے ریویو سب سے اچھے ہیں. So how do you balance that friendship also
I have not, we're not friends with any channel owners. ओनर्स की तो मैं बात भी नहीं, जो आप मैनेज, जो रनर्स हैं, शो रनर्स हैं, जो लेट्स कॉल इट दैट, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है आपकी, हमारी दोस्ती तो किसी के साथ नहीं है. तो एक्वेंटेंसेस हैं, मिलते हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, और मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है, इट्स माई ओपिनियन, मेरी कभी उनसे इस बारे में बात नहीं हुई, बट दे आर हैप्पी एज लॉन्ग एज देयर कॉन्टेंट इज बीइंग डिस्कस्ड. उनको इस बात से कोई, मेरा नहीं ख्याल फर्क पड़ता है कि हमने तारीफ किस ड्रामे की है. एज लॉन्ग एज देयर ड्रामा इज बीइंग रिव्यूड, आई थिंक दे फाइन विद इट. बिकॉज तारीफ हो रही है या क्रिटिसिज्म हो रहा है, दैट मीन्स पीपल आर गोना गो वॉच इट. हाँ बिल्कुल. एंड दैट्स व्हाट दे, वो नाम ही क्या जो बदनाम ना हो. दैट्स व्हाट दे नीड आईबॉल्स, दे नीड व्यूज. सो मेरा नहीं ख्याल उनको इस बात से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता. उनको शायद इस बात से फर्क पड़ता होगा कि रिव्यू ही नहीं कर रहे. तेरे बिन आपको कैसा लगा? तेरे द लास्ट एपिसोड. वो तो ये मेरे से आप किसी ड्रामे का ऐसे पूछने के, मेरे को मुख्तलिफ बात बताओगे ऑन रिकॉर्ड. टू बी ऑनेस्ट मैंने तेरे बिन उस तरह नहीं देखा था, बट आपके रिव्यूज, आई थिंक गैलेक्सी के रिव्यूज, लोगों का रिएक्शन, और एकदम वो बज़ आना शुरू हुई कि अच्छा जी तेरे बिन इज द बिगेस्ट थिंग, और ये, और एकदम एंड में पता लगा वो गेम ऑफ थ्रोन्स वाली हरकत हुई. गेम ऑफ थ्रोन्स वाली चले, अगर आप स्ट्रेच करना चाहें, आप कह रहे हैं कि ये यूं गया और एकदम उसको ले जाए. हालांकि मैंने वो, बट जब हम तेरे बिन रिव्यू भी कर रहे थे और जब तेरे बिन ऑन एयर था, आई वुड, एंड अभी भी आप जाके मेरे पुराने रिव्यूज देख लें, मैंने ये बात की हुई है कि देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट तेरे बिन इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी. इट्स लाइक एनी ड्रामा दैट, इट्स जस्ट यमुना एंड वहाज, मुर्तसिम एंड मीरब. वो एक ऑनलाइन कह रहा हूँ, एक ऑन कैमरा एक पेयर बन गया, और ऐसा आइकॉनिक एक पेयर बन गया. बस वो होती किस्मत से चीज़ें होती हैं. वहाज और यमुना ने ऐसा कुछ कमाल कर दिया उस ड्रामे में कि इट डिडंट मैटर कि कहानी क्या है, इट डिडंट मैटर कि यार कि उस, बट जितना प्यार आया उतनी नफरत फिर आई. आपको लगता है वहाज और यमुना को? वहाज यमुना को नहीं, मैं मतलब बिकॉज इट द लास्ट एपिसोड, आई थिंक इट वाज द लास्ट और द सेकंड लास्ट एपिसोड, आई थिंक थर्ड फोर्थ लास्ट एपिसोड थी वो. आफ्टर दैट मतलब उसके बाद तो बस मीम्स और जोक्स और वो सारे मीम्स थ्रू आउट बनती रही हैं, मीम्स थ्रू आउट बनती रही हैं. वही वाली बात है ना कि वो हाइप अलग तरह की हाइप थी. नेगेटिव हाइप जब बनना शुरू हुई तब सब ने कहा कि ओ अच्छा ये क्या सीन है. ये हुआ है कोई मेरे ख्याल में 47th 48th एपिसोड पे. उससे पहले आपको क्या लगता है कि जो 45 किस्तें थी वो क्या बड़ी ऑस्कर वर्दी किस्तें थी? नहीं. तो फिर it was just like any other Pakistani drama. It was being stretched, there were useless tracks, we were roasting it. आमने ना आए. There was a time, and because इतनी उसकी insane एक audience थी और इतना उसके ऊपर बातें होती थी करने के लिए कि we actually gave it a separate slot. कि आज हम लोग तेरे बिन एक दिन हम सिर्फ तेरे बिन का रिव्यू करते थे. वो किसने ट्रेंड की स्टार्ट किया? तेरे, आई थिंक अभी उसने कहा था इंटरव्यू में किसी ने, तेरे डस्टबिन, उसने कहा था कहते यार ये पता है मैं आपको, which I thought was a bit harsh. किसी ने ट्रेंडिंग, ये आपके जो फैंडम्स है ना, लोग उनको बड़ा हल्का लेते हैं, बट जो सर्टन हमारे एक्टर्स हैं, सर्टन प्रोजेक्ट्स हैं, उनके जो लीड्स होते हैं उनके बड़े स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग बन जाती है पाकिस्तानी ड्रामों की, और वो है वहाँ से फिर कोई एक वर्ड कोई इस तरह का निकल आता है. जैसे अगर एक पर्टिकुलर ड्रामे का फैंडम है, वो अपने ड्रामे को ज़्यादा हाइप करेगा, उनकी ज़्यादा बात करेगा, उनकी ज़्यादा तारीफ़ करेगा, तो किसी दूसरे ड्रामे का वो कुछ इस तरह का नाम रख के उसको डिग्रेड करने के लिए, उसको नीचे दिखाने के लिए कोई बात कर देगा, और वहाँ से वो पिक हो जाती हैं चीज़ें. जहाँ ट्रोलिंग एग्जिस्ट करती है, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती है, क्योंकि वही बात है कि जहाँ आप ऑडियंस के ख़िलाफ़ बात करें और वो सारा कुछ करें, वहाँ आपको भी गालियाँ वगैरह पड़ती हैं कि भाई आपने ये क्या बात कर दी. कितना एग्री करते हैं कि आपको ऑडियंस की पल्स का मालूम है अपने रिव्यू से? परसेंटेज में बताऊं कि आप किस नहीं, मतलब आपको होता है ना कि यार हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम देखें, वही वाली बात है, एक ऐसी यूनिक पोजीशन है जहाँ पे अगर मैं आज एक ड्रामे का रिव्यू कर रहा हूँ और मेरा ऑन एवरेज अगर एक ड्रामे के रिव्यू के ऊपर 70, 75, 80 हज़ार व्यूज़ आते हैं एक वीडियो के ऊपर, आई वुड लाइक टू थिंक इट्स अ गुड गेज. और उसमें अगर 1000 कमेंट आ रहा है और वहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि यार कि इस ड्रामे के बारे में वो तारीफ़ कर रहे हैं, इस एक्टर को वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, इस एक्टर की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, इस ड्रामे के इस किरदार से खुश नहीं है, तो आई वुड से कि यार ये इट्स प्रिटी एक्यूरेट. मतलब आपके मीटर्स कितने लगे मेरे रेटिंग पूरे पाकिस्तान में?
وہ تو چھوڑ گیا میرے خیال میں 4,500. تو اگر وہ بھی آپ کو خیال ہے کہ وہ تو مطلب تو اگر مجھے اور ہمارے کبھی کبھی ریویو میں لاکھوں میں بھی ویوز آتے ہیں الحمدللہ. اچھا اب یہ ایک نئی جو حرکتیں ہونا شروع ہو رہی ہیں, نئی حرکتیں تو بہت ہو رہی, کون سی والی بھائی, کانٹینٹ اینڈ یوٹیوب رائٹس, اس کی ذرا بات کرتے ہیں. کچھ ایپیسوڈز ہیں, کچھ ڈرامے ایسے ہیں جنہوں نے ایک ایپیسوڈ سے 2-2.5 کروڑ روپے کمایا ہے صرف جسٹ ون ایپیسوڈ سے, جس سے ایک نیا انڈسٹری کے اندر ایک دم آیا کہ بھائی جان ہیلو ایکسکیوز می, مجھے آپ نے ڈرامے کے 30 لاکھ روپے دیے تھے جی, 2.5 کروڑ آپ نے ایک ایپیسوڈ سے کما لیا. اچھا کچھ ڈرامے ہیں, اینڈ یو ڈ آلسو نو دس, دیو میڈ ملینز آف ڈالرز, ملینز آف ڈالرز. تو بات تو صحیح ہے. ہاں, اب جو مسئلہ آ رہا ہے, and a lot of people are talking about this now, but from a critique point of view I want to understand that کہ where do you see that future, کہ where an artist will be like کہ excuse me میری royalty کا ہے. Artists are already talking about it, ان کی بات سن کون رہا ہے؟ پروڈیوسرس کے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا ہے نا. مسئلہ تو اب یہ آ رہا ہے نا کہ پروڈیوسر وانٹس پیس آف دیٹ کیک, کیونکہ وہ بیچارہ پروڈیوس کر رہا ہے, وہ پیسے لگا رہا ہے, وہ ایڈٹ کر رہا ہے, اور وہ اپنی رائٹس آپ کو دے رہے ہیں, یہ لیں بھائی جان یوٹیوب لے لیں آپ, اور ایک دم ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ بھائی جان ہیلو. بٹ آپ سارے پروڈیوسرز, سارے چینلز کے سارے پروڈیوسرز کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں. مجھے بتائیں نا کون سا پروڈیوسر ایسا ہے. 60% لوگ ایسے ہیں جو کہ آر ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ دس. دے آر اپنے بند کمروں گھروں کے بیڈ رومز میں, کہاں پہ. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو بیکاز اٹس ڈے بائی ڈے it's becoming more irritating. But they're all because ان کا in cahoots. ہر پروجیکٹ فلمیں آپ کٹھے کرتے ہیں, آپ کے جو چینل ہے اس میں اسٹیک ہیں, وائس ورسا, جو آپ مطلب اگر آپ کو پروڈکشن کر رہے ہیں پروڈیوسرز کے کانٹینٹ میں یا پروجیکٹس ہیں, دیکھیں اس میں چینل کا اسٹیک نہیں ہے. بات جو ڈسکشن کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ کانٹینٹ کی رائٹس کس کے پاس رہیں گی. کیونکہ دیکھیں میں اگر ایک چیز پروڈیوس کروں, وائی ڈو یو تھنک آئی ایم ڈوئنگ دس, آئی وانٹ ٹو اون مائی اون کانٹینٹ ناؤ. آئی ایم سک اینڈ ٹائرڈ آف ورکنگ فار اے چینل جہاں مجھے 1-2 سال کے بعد موسٹ پرابلی چینج کرنا پڑے. تو وائی ناٹ آئی میک مائی اون کانٹینٹ اینڈ ایٹ لیسٹ اون اٹ. جہاں میں ڈرامے کے اوپر 10 کروڑ روپیہ لگا رہا ہوں اپنے پرسنلی, یا 5 کروڑ روپیہ لگا رہا ہوں, اس ڈرامے کو 1.5 سال کے اندر پیکیج وغیرہ کر کے جب ہوتا ہے, ٹوٹ کے مجھے پیسے آ رہے ہیں, اور میں نے ساری زندگی کے لیے آپ کو اس کی رائٹس دے دی کہ آپ یوٹیوب پہ اس کو کمائی. بڑی دیر لگی ان کو یہ سمجھنے میں تو, کیونکہ کبھی اتنا پیسہ نہیں آیا نا. یہ پیسہ تو میں تو 1-2 پروڈیوسرز کو ذاتی طور پہ کہہ چکا ہوں بڑے عرصے سے کہ آپ کیوں اپنے یہ تو کووڈ کے بعد ایک دم ریئلائز ہوا ہے جب گھر بیٹھ کے لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ ہیلو بھائی ہیلو. بٹ آئی ڈس ایگری اگین, کووڈ کے پہلے سے لوگ دیکھ, میں 2018 دسمبر سے اتنی مانیٹائزیشن نہیں تھی جو اب ہو رہی ہے. شاید ان کو سمجھ زیادہ لگنا شروع ہو گیا. اب انہوں نے ان ہاؤس, پہلے میرے خیال میں ایک یہ بھی چیز ہوتی تھی کہ جتنے آپ کے ٹی وی چینلز کے جو یوٹیوب پیجز ہیں یا یوٹیوب پہ جو ان کی پریزنس ہے, شاید وہ خود نہیں, ان میں سے کچھ چینلز ایسے تھے خود نہیں دیکھ رہے تھے, وہ انہوں نے آؤٹ سورس کیا ہوا تھا. اب انہوں نے وہ آؤٹ سورس ختم کر کے ان ہاؤس اس کو مینیج کرنا شروع. اب وہ ڈالر سیدھے ان کے پاس آ رہے ہیں, ڈالر دیں گا ہم چمہیں. اب جب ان کے پاس خود آنا شروع میں تو obviously then this is a lot of money. But then again ایک اور اس میں پرسپیکٹو ہے کہ اگر جیو پہ کوئی, جیو کے یوٹیوب پیج کے اوپر کچھ چل رہا ہے تو جیو کی اونرشپ ہونی چاہیے. اے آر وائی پہ چل رہا ہے, اے آر وائی کی اونرشپ ہونی چاہیے. آپ کے جو پروڈیوسرز ہیں وہ اپنی پہلے ڈیجیٹل پریزنس اتنی بنائیں, بولیں یار کہ یہ میرا یوٹیوب ہے, اس یا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے یا او ٹی ٹی پلیٹ فارم ہمارا ہے, میں اس کے اوپر اپنا کانٹینٹ خود چلاؤں گا. آپ چلائیں, پھر آپ کے پاس پلیٹ فارم ہی نہیں ہے. آپ کے پاس آ جا کے او ٹی ٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں, ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی بات کرتے ہیں, کون سا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے؟ چینل کا یوٹیوب چینل ہے آپ کے پاس, چینل کا یوٹیوب چینل. سو ہو آر یو ٹو ڈیمانڈ رائلٹی فار اٹ؟ ٹو بی فیئر بھائی دیکھیں, آپ پھر اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ اوکے فائن, آپ میرے سے لائسنس لینا 2 سال کا, آپ میرا کانٹینٹ رکھیں. کیونکہ دیکھیں فرینڈس کا ابھی تک رائٹس ان کے پروڈیوسرس کے پاس ہے, چینلس کے پاس نہیں ہے, اور سب ایکٹرس کو رائلٹی ملتی ہے. بالکل. سو وائی کانٹ یو ہیو دیٹ سسٹم؟ بٹ وائی کانٹ یو ہیو دیٹ سسٹم فار ٹی وی اونلی فرسٹ؟
جو ٹی وی پہ ری رنز ہوتے ہیں آپ کے. ہاں میرا اگر ٹاک شو جو ہے وہ چلتا ہے روز شام کو, اور اسپیل پچھلے بھی چلتے آ رہے ہیں, اور کتنے ایک سر آپ نے اتنے ٹی وی شوز کیے, آپ کے بھی چلتے ہوں گے ری رنز اس کے, بالکل, ان کی رائلٹی تو لیں پہلے آپ, ان کی کیوں نہیں مل رہی آپ لوگوں کو؟ وہی نا, کیونکہ ہم نے کانٹریکٹس نہیں کیے تھے. تو وہ رائلٹی جو ایگزسٹنگ ایک سیٹ اپ ہے اس کی رائلٹی تو آپ لیں. اور اس پہ بڑی آواز اٹھی تھی 2-3 سال پہلے, سب ایکٹرز نے بڑا شور مچایا اور بڑے اسٹیٹس لگے. آئی تھنک دیکھیں sooner or later this will happen, مگر under what terms that's وہ دیکھنا. آئی ووڈ ہوپ کہ سب سے پہلے تو یہ جو ری رنز ہیں آپ کے اس کی رائلٹی ملنا شروع ہو. اس کی مل جاتی ہے تو پھر میں کہوں گا ایک آرٹسٹ کی پینشن ہی یہی تھی کہ یار ایک میں نے کام کیا, 2 کام کیا, اب مجھے پیسے آ رہے ہیں. اینی وے, فیوچر آف ڈراما کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ٹرینڈس تو دیکھتے رہتے ہیں, ساس بھی کبھی بہو تو آؤٹ ہو چکا ہوا ہے. سر فیوچر آف ڈراما یہ ہے کہ دیکھیں ایوری ناؤ اینڈ دین دل بی اے قابلی پلاؤ, دل بی اے صنف آہن جو آئے گا, دل بی اے رضیہ ایکسپریس پہ بھی آیا منی سیریز 6 ایپیسوڈ, دل بی اے سر راہ, اس طرح کی آئے گا. ڈفرینٹ کانٹینٹ آئے گا, اچھا کانٹینٹ آئے گا, بٹ جب تک آڈینس اس کو کمپلیٹلی امبریس کر کے وہ والی ہائپ جو لیٹس سے تیرے بن گیٹس نہیں دے گی, پروڈیوسرز کا میرا نہیں خیال دماغ اس طرف جائے گا. سو یہ بڑا ایک کمپلیکس میرے خیال میں چیز ہے, بیکاز پروڈیوسرز کو ابھی بھی لگتا ہے یار کہ ہم جب رسک لیں گے اس طرح کی چیزوں کے ساتھ اٹ وونٹ پے آف. اب یہ تو قابلی پلاؤ جیسا کوئی پروجیکٹ آ جاتا ہے جس کا اگر آپ, مجھے نہیں پتا ٹی آر پی اور وہ چھوڑ دیں, یا ان کا نیا چینل تھا تو انہوں نے ایڈورٹائزنگ ریونیو کتنا بنایا ہوگا, بٹ ڈیجیٹلی آپ دیکھ لیں آئی تھنک ٹھیک ٹھاک پیسے کمائے ہوں گے. ڈیجیٹلی بھی انہوں نے روک دیا تھا کیونکہ انڈیا کی وہ تو پہلے انہوں نے کسی اور کو بھیج دیا تھا, پھر انہوں نے نہیں ڈیجیٹلی باقی پوری دنیا میں تو چلے ہی ہے نا یوٹیوب. اب میرا خیال ہوا ہے انڈیا میں صرف انڈیا میں تھا کیونکہ انڈیا میں ان کی آلریڈی ڈیل ہوئی تھی ZEE5 کے ساتھ. ہاں وہی نا. اینی وے, تھوڑے سے ننے منے سے سوال رہ گئے ہیں, ایکسکیوز می والے, اگر موڈ ہے تو بتا دیجیے گا, ورنہ میں یہ وہ ہے جہاں سے کچھ جیسے ٹی وی میں ہم کرتے ہیں وہ ریپڈ فائر ٹائپ, وہ آپ ریپڈ فائر کرتے ہیں, یہ تھوڑا سا آپ نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ ایکسکیوز می اٹس different. ڈفرنٹ, ریپڈ فائر نہیں ہے. میں آپ سے کوئی دڑ کر کے سوال نہیں پوچھ رہا. نیکسٹ 3 اسٹارز آپ کون سے دیکھ رہے ہیں؟ حمزہ سہیل, وہاج آئی ووڈنٹ سے بیکاز ہی از آلریڈی ماشاء اللہ مجھے لگتا ہے کہ اسٹار بن گیا ہے. سبینہ آفٹر قابلی پلاؤ, او یا اوکے, اینڈ دین آئیڈ سے سحر خان. نیکسٹ 3 بگ نیمز آپ دیکھ رہے ہیں. اوکے, خوشحال خان, دنانیر مبین. دنانیر از ناٹ ورکنگ ابھی, آئی تھنک شی جسٹ ڈیڈ محبت گمشدہ میری, واز اے بگ سکسیس. خوشحال کے ساتھ, خوشحال از ونڈرفل, دھنانیر از آلسو, شی از اے ویری گڈ ایکٹر. اچھا, کس ایکٹریس کو واقعی اپنی اداکاری پہ تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے؟ آپ نے کہا تھا کہ پوچھیں, میں سچا جواب دوں گا. کیا نام نہیں ہے آپ کے پاس؟ سوچ کے بتاؤں. بہت ساری نہیں, دیکھیں میں یہاں کوئی چوائسز بہت ساری ایکٹریس. کس اداکارہ کو واقعی اپنی اداکاری پر دھیان دینا چاہیے؟ میں نے ابھی ایک نیا ڈرامہ شروع ہے فیصل قریشی صاحب کا, اس کا نام ہے ظلم. اس کی جو لیڈ ایکٹریس ہیں سحر ہاشمی, جن میں مولا جٹ بنے ہوئے ہیں فیصل بھائی, وہ جو ان کے 2-3 ڈرامے آ رہے ہیں میرے خیال میں, 1-2 میں بنے ہوئے ہیں مولا جٹ. وہ آپ جس کی بات کریں وہ گرین پہ آ رہا ہے, یہ والا ہم پہ آ رہا ہے ان کا ڈرامہ. اچھا جی. اس کی جو لیڈ ایکٹریس ہیں, بیکاز وہ لیڈ ہیں, سحر ہاشمی, آئی تھنک ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے, اداکاری پہ پالش کرنے کی ضرورت ہے. اوکے, کس اداکار کو واقعی تھوڑا سا کم کام کرنا چاہیے؟ اوور ایکسپوز ہو رہا ہے. اوور ایکسپوز ہمارے یہاں یار کیا, کون کس نے اوور ایکسپوز ہونا ہے؟ نہیں, بڑے لوگ ہیں کہ ہر ڈرامے میں گھسا ہوا یار. نہیں, ایک ٹائم پہ مجھے لگتا تھا سمی خان کو کرنا چاہیے, بیکاز آئی جینوئنلی تھنک ہی از اے ویری گڈ ایکٹر, اینڈ مجھے ایسا لگتا ہے ہی سیلز ہمسیلف شارٹ. لیکن ابھی کافی عرصہ ہو گیا میں نے سمی کا کوئی پروجیکٹ دیکھا ہی نہیں ہے, تو آئی تھنک انہوں نے شاید وہ آپ کی نصیحت لے لی, میری نصیحت لے لیے کیا, بٹ شاید انہوں نے سوچا خود اس بارے میں, تو اب میں ان کو اتنا نہیں دیکھ رہا. ہو گیا. اچھا, کون سا ریویو میں نے کچھ زیادہ ہی ہارش کر دیا تھا؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہوا ہوگا یار, کہ اچھا تھوڑا سا جس طرح لائک یو سیڈ کہ آئی مائٹ ہیو یوزڈ ہارش ورڈز. مجھے آنیسٹلی یاد نہیں ہے, لیکن وہ آئی ایم شیور کچھ بولا ہوگا کبھی کہیں کہ کسی کو کہہ دیا ہوگا. آمنہ کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے. آمنہ کو کس چیز پہ؟ آمنہ کو غور کرنا چاہیے کہ آمنہ, ہم دونوں کو غور اسی چیز پہ کرنا چاہیے کہ کبھی کبھی ہم اگر ہارش ہو جاتے ہیں تو وہ نہیں ہونا چاہیے.
ہم دونوں کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے. اوکے. مہوش حیات کی سب سے بری بات آپ کو کیا لگتی ہے؟ مجھے مہوش حیات کی کوئی بات بری نہیں لگتی. انسان مطلب ہے کہ جہاں مجھے مہوش حیات کی واقعی میں کوئی بات بری نہیں لگتی. میں کیا کہوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں بتائیں. آپ وہ بریانی کھاتی ہے بہت زیادہ. یار یہ میں نے سنی, آپ نے میرے شو میں بھی آپ نے بولا تھا. تو کیا ہو گیا کھاتی بھائی؟ جب مہوش کے آگے بریانی آتی ہے نا تو آپ جو مرضی کر لیں. یہ آپ 3-4 بار آپ کہہ چکے ہیں. آپ کی بریانی کی پلیٹ تو نہیں کھا لی تھی مہوش؟ میں بریانی نہیں, میں پلاؤ کھاتا ہوں. میں لاہوری ہوں. تو پھر تو ساڈا پلاؤ ہوتا ہے نہیں. تو پھر تانوں انہاں مسئلہ کیوں ہے میں بھی بریانی کھان تو؟ اچھا ہے بھی ایک. اچھا جی, ان تینوں میں سے اداکاروں کو آپ نے ایک ایک گفٹ دینا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ ان کی پرسنالٹی کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں. ہیرا کو کیا گفٹ کرنا چاہیں گے؟ ہیرا مانی کو ظاہری بات, ہیرا مانی کو میں گفٹ کرنا چاہوں گا ایک پرائیویٹ جیٹ, کیونکہ وہ بہت زیادہ جاتی آتی ہیں. مجھے پتا چلا امریکہ میں کانسرٹ ہوتے ہیں. شاید آپ مبشر لقمان بن گئے. نہیں, وہ امریکہ بڑے وہ جاتی ہیں کانسرٹس کے لیے. ان کے بڑے ریسنٹلی ٹورز ہو رہے ہیں. آپ ان کو پرائیویٹ, تو میں ان کو پرائیویٹ, ان کا آسان ہو یار, آرام سے جائیں. وہ لگتا ہے یوٹیوب چینل کا بہت اچھا جا رہا ہے. ویری گڈ. ہائپوتھیٹیکل ہے. تسی کیڑا کیا اصل دینا ہے؟ ہاں بھی ہے. زارا نور عباس, زارا نور عباس سے کافی عرصے سے میری کوئی بات چیت نہیں ہوئی, لیکن کیا ان کو میں بکے بھیج دوں گا. بکے بھیج دیں گے. فلاس. کیا کنجوس انسان ہے آپ. کیا مطلب فیوریٹزم دکھایا آپ نے ہیرا کے لیے. اگر زارا نور عباس بھی کہیں جانا چاہ رہی ہیں تو میں مطلب جس طرح سے بھی فیسیلیٹیٹ کر سکوں وہ ضرور کروں گا. آپ کہیں کہ جی میں ان کو نئی گاڑی دوں گا. نئی گاڑی دوں گا. میں کیا دینی ہے؟ ٹھیک ہے, زارا نور عباس کو نئی گاڑی. ماہرہ کو کیا گفٹ کریں گے؟ ماہرہ کو بہت سارا پیار. ان کو کوئی ضرورت نہیں گفٹ شفٹ کی یار. کیا بات ہے. ان کو پیار آپ دیں, بیکاز آئی جینوئنلی تھنک کہ ماہرہ نے جتنا کام کیا ہے پاکستان کو ریپرزینٹ جس طرح سے کیا انٹرنیشنلی, شی ڈیزروز اے لاٹ آف لو اینڈ رسپیکٹ فار دیٹ. بیکاز میں اکثر دیکھتا ہوں جو ہم ٹرولنگ کی وہ ساری بات کر رہے تھے کہ پیپل آر ریئلی ویری ہارش ٹو ہر ایٹ ٹائمز. نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی, ہانیہ کو کون سی چیز کم کرنی چاہیے؟ ہانیہ کو میرے خیال میں ڈرامے زیادہ کرنے چاہیے. ایکٹنگ اپنی کو منوانے کے لیے زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اور پھر اگر وہ جتنا سوشل میڈیا پہ, بیکاز آئی ریئلی انجوائے ہر کانٹینٹ آن سوشل میڈیا, بٹ آئی ڈو تھنک دیٹ شی از اے گڈ ایکٹر. وہ جو ان کی ایسپیکٹ ہے نا ان کی پرسنالٹی کا, اس کو تھوڑا سا ابھاریں. اور کون سا اداکار ہے جس کو بھائی جان میرے خیال اداکاری کے علاوہ کچھ اور کر لیں تو زیادہ بہتر ہے؟ یہ تو آپ سوال پوچھ چکے ہیں میرے سے. نہیں, یہ نہیں شروع میں پوچھا نہیں آپ نے اداکاری کم کر. سمی خان میں نے کم کہا, میں نے کہا مگر اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دیں کہ بھائی آپ رائٹنگ کر لیں, آپ اسسٹ کر لیں, آپ ڈائریکٹر بن جائیں, کچھ اس طرح کی چیز بن جائے. اداکاری چھوڑ دیں. اداکاری چھوڑ دیں. یہ کیا موٹر سائیکل چلا دی ہے؟ میں سوچ رہا ہے گھوڑے, ایسا تو کوئی نہیں کہ جنہوں میں کہاں کہ تو کر ہی نہ ایکٹنگ. بڑے لوگ آپ بتائیں. نہیں میرے تو نہ چلاؤ نہیں ویسے اچھا میں سوچنے دیں میرے ایک سیکنڈ. ہاں سوچیں. میں ابھی اس ہفتے کے جو 7 ڈرامے آتے ہیں ٹاپ کے, ان کو سوچ کے آپ کو بتا. چلیں اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سنڈے کو آتا ہے منڈے کو آتا ہے. آنیسٹلی اس وقت کوئی ایسا ایکٹر نہیں ہے اسکرین کے اوپر جس کو میں بولوں کہ نہیں کرنی چاہیے. اوکے. نیپوٹزم ہونا چاہیے انڈسٹری میں؟ نیپوٹزم تو نہیں ہونا چاہیے. مطلب اس سوال, آپ کا سوال نہیں صحیح. اوکے, میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے والد صاحب اداکار ہیں تو کیا بیٹے کو حق نہیں ہے اداکار ہونے کا؟ نیپوٹزم تو تب ہوا نا جب وہ بہت ایکٹیولی بیٹھ کے اور کیے جا رہے ہیں, اس کو کام دلوائے جا رہے ہیں. اور اگر وہ اچھا کر رہا ہے تو مطلب اگر ایک ایکٹر ایک کوئی ہیں انڈسٹری میں, ان کا رکھ رکھاؤ ہے, اور ان کے بیٹے کو ان کی وجہ سے ایک پہلا موقع مل جاتا ہے اور وہ اچھا کام کر جاتا ہے, وہ تو نیپوٹزم نہ ہوا نا پھر میرے خیال میں. لیکن اگر مگر پھر بھی باپ نے تو لانچ کیا, تو کیا باپ کو حق نہیں اپنے بیٹے کو لانچ کرنے کا یا بیٹی کو لانچ؟ بٹ وہ نیپوٹزم نہیں ہوا نا. نیپوٹزم تو تب ہوا کہ آپ نے کسی کو لانچ کیا, وہ بیچارہ فیل ہو گیا, وہ فیل ہو گیا, پھر تو میں پھر آپ اس کو 5 سال لانچ ہی کیے جا رہے ہیں. ایپ ہے یہ, لانچ ہی کرے جائیے. وہ لانچ آپ کیے جا رہے ہیں اور وہ لانچ نہیں ہو پا رہا اور آپ لانچ کیے جا رہے ہیں, وہ نیپوٹزم ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. میرے بارے میں سب سے برا کامنٹ آپ کے بارے میں؟ بھائی آپ کے بارے میں, آپ کے بارے میں بتا سکتا ہوں. آپ کے بارے میں سب سے برا, میرے بارے میں سب سے جو ریکارنگ ایک ہوتا ہے, میں آئی ایم ویری لاؤڈ, بہت شور مچاتا ہے. یار اس کو بولو اس کا مائک کیا ہے, خراب ہے کیا ہے, بہت اونچا بولتا ہے. I don't think so. پتا نہیں, آج شاید میں نے اپنی ڈیپ وائس نکالی ہے پوڈ کاسٹ کے لیے. وائس. اچھا جی, ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں گا, پیسے لے کے ریویو نہیں کروں گا. ایک چیز جو میں اپنی بدلنا چاہتا ہوں,
ایک چیز میں بہت پرسنلی بتا دوں یا کام کے حوالے سے بتاؤں؟ نہیں پرسنلی بتائیں. آئی ایم ویری امپیشنٹ. میرے صبر نہیں ہے میرے میں, تو میں وہ بدلنا چاہتا ہوں, خود پہ کام کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں میرے میں صبر آئے. اور اچھی بات ہے. صبر کمر صبر کمر تے نہ ہی آئے سر, صبر تے کمر تے صبر کمر خلیل الرحمان کمر اگر آ جائے. نہیں, صبر کمر نہیں من چاہیے تھا. کس پرسنالٹی کو واقعی میں نے انجوائے کیا انٹرویو کر کے؟ بہت لوگ ہیں, بہت لوگ ہیں. بٹ صاحب آپ سے اتنا شوگر لگتا ہے, واسع کے ساتھ اتنا شوگر لگتا ہے جب بھی آپ لوگوں کو انٹرویو کیا ہے. سو میں نہیں, محمد شیخ کو مجھے بڑا مزہ آتا ہے ان کے ساتھ جب بھی گپ لگتی ہے, جب بھی وہ شو پہ آتی ہیں. خلیل صاحب کو میں نے بڑا مزہ آیا مجھے. خلیل صاحب تو چیمپئن ہے سر, چیمپئن. اچھا جی, اگر میں کبھی کسی پولیٹیشین کا ریویو کرنا چاہوں تو ریویو اس کی پالیسی کے اوپر کس کو ریویو کریں گے؟ سب کو. I'd love to. نمبر 1 کون ہوگا آپ کا ریویو؟ تو پھر آپ پالیسی پہ تبھی کر سکتے ہیں جب وہ انکمبنٹ ہوں, تو پھر جو بھی ہوگا حکومت میں اس کو I'd love to. اور میں کرتا ہوں, میں ٹویٹر پہ کرتا رہتا ہوں اکثر. ایک میرا پولیٹیکل ایک ہے, بیکاز جرنلزم کا بیک گراؤنڈ اور وہی ایک چلو تو ضروری ہے. اچھا جی, آج کل میری سب سے بڑی انسیکیورٹی کیا ہے؟ میری شاید بن گئی ہے کہ یار ٹی وی کے اوپر مجھے اب نظر آنا چاہیے. ٹی وی کے اوپر نظر نہ آنا شاید میری انسیکیورٹی ہے. ایٹ لیسٹ یو آر آنیسٹ اباؤٹ اٹ. نہیں, وہ فیم تو بھائی ایک ایسا چسکا ہے, تو پھر آپ کو پتا ہے. اچھا, الحمد للہ آنیسٹلی اسپیکنگ اٹس نائس کہ ابھی بھی لوگ بہت ملتے ہیں, سم تھنگ ہاٹ کی وجہ سے ملتے ہیں. ایون لائک یو نو ایٹ ٹائمز وی ٹریولنگ باہر کے ملک میں, کہا ہیلو ہاؤ ڈو یو نو می, بٹ اپیرنٹلی پیپل نو اس اینڈ دیٹس بیکاز آف سم تھنگ ہاٹ. الحمد للہ. سو وہ نہیں ہے کہ اچھا مطلب سیلفیاں لوگوں نے کھنچائی میرے سے پہلے بھی الحمد للہ. بٹ ٹی وی پہ مجھے ایک ویسے ایک ذاتی طور پہ ہوا ہے کہ یار کہ اب میں نے کر لیا ہے, اب اگر میں آ گیا ہوں ٹی وی کے اوپر, آئی شوڈ بی سین. And last and certainly not the least, something hot is going to be your final legacy, or you want to go beyond this? آپ کا اندر والا کیڑا کیا کہتا ہے, وہ جو لمز والا بوائے ہے؟ یار آئی ڈیفینیٹلی وانٹ ٹو ڈو اے لاٹ مور, میں کرتا ہوں. بٹ ون تھنگ دیٹ آئی ایم پریٹی شیور اباؤٹ, ان شاء اللہ سم تھنگ ہاٹ ول آلویز ریمین. اٹس ہوم. گڈ. نو حسن, میں نے آپ کو شو پہ اس لیے بلایا بیکاز ایکسکیوز می کا میرا ایک ہی مقصد ہوتا ہے, ٹو میٹ پیپل دیٹ آئی ایڈمائر اینڈ آئی اپریشیٹ their hard work. You're not one of them. That was a good one. چلو ایک جگت تو آپ کو آئی اس پورے گھنٹے میں. بھائی جان دیکھیے, جگت والا شو بھی نہیں تھا. اگر جگت والا شو ہوتا یہاں 2 کمیڈینز بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن شروع تو ایسے کیا تھا آپ نے بٹانی میں. دیکھیں, میں نے آپ کو اس لیے یہاں بلایا بیکاز آئی ایکچولی ایڈمائر یور جرنی. آئی ہیو سین یو گرو اوور دی ایئرز, آنیسٹلی. تھینک یو. لیٹ اٹ بی سم تھنگ ہاٹ, لیٹ اٹ بی یور ہوسٹنگ, اینڈ آئی ڈو تھنک یو آر امیزنگ ہوسٹ. Thank you. You have a very good comic response also. I would like to see you try more acting also, because I think Sir, I think there's a conflict there. So نہیں conflict نہیں, مگر ایک آپ کو potential بھی تو ہوتی ہے نا. میرے خیال میں ہے. دیکھیں, ایک جب ہوسٹ کا کیڑا ہوتا ہے نا, ہوسٹ آپ کی انہیبیشنز دور کر دیتا ہے, بیکاز دین اٹس تھیٹر اینڈ دیٹ کمز آؤٹ, اینڈ آئی تھنک یو ہیو دیٹ پوٹینشیل. آئی ووڈ لو ٹو سی یو ایکٹ, بائی دی وے. تھینک یو. آئی ڈو وش یو سکسیس. تھینک یو سر. اینڈ انشاءاللہ جینٹلمین آنے والا ہے. اچھا, کتنا ٹائم ہے؟ 1-2 جینٹلمین کے بارے میں سوال ہو جائے یا نہ ہو؟ ہاں پوچھیں. کیا ہے جینٹلمین میں آپ کا کردار کس نوعیت کا؟ بیکاز ڈرامے تو آپ بہت کم کرتے ہیں, جھوٹی کے بعد آپ نے نہیں کیا. نہیں, اس کا میں جواب آپ کو آپ کے شو پہ دوں گا نا. یہ میری لائٹ ہے, میرا خرچہ ہو رہا ہے, اور آپ اپنا میدا نکال رہے ہیں. وہ آپ کا کانٹینٹ ہے, ابھی آپ نے اسٹیبلش کر لیا ہے. سر دیکھیں, جینٹلمین جب آپ مجھے سم تھنگ ہاٹ پہ بلائیں گے نا, میں وہاں بیٹھ کے آپ سے ڈسکس کروں. ٹھیک ہو, آج آپ گیسٹ ہیں, ٹھیک ہو گیا. میں عادت سے مجبور ہوں, میں کہیں پہ بھی جاؤں میں 1-2 سوال دے رہا ہوں, لے لیں. بڑی مہربانی سر. نو بٹ جینوئنلی آئی وانٹ ٹو سے دیٹ یو آلویز بین ویری انکریجنگ, ویری سپورٹیو, اور آپ ہمیشہ بہت پیار بھی کرتے ہیں اور انکریج بھی کرتے ہیں, اور یہ چیز امپورٹنٹ ہے. آپ سینئر ہیں ہمارے انڈسٹری میں, بڑی ہوسٹنگ کی ہے آپ نے. وہ الگ بات ہے کہ آپ چھوڑ نہیں رہے, اور آئے آگے. اچھا, میں چھوڑ دوں یہ پوڈ کاسٹ کریں بس. اب آپ ایک کیمرے کاٹ کروں, میں اس کی ایسی وجہ سے. خواتین حضرات, پلیز اپنا خیال رکھیں, اپنے ملک کا خیال رکھیں, اور اگر ہو سکے تو اس طرح کے دوست جب بھی آپ کے پاس آئیں تو ان کو چائے ضرور پلائیے, جو کہ نہ چائے پلائیے, نہ پانی پلائے, نہ چپس کھلائے. سر یہ سم تھنگ ویری ہاٹ ہے. اور اپنی بار پتہ کیا کرتے ہیں, کون سا والا کیمرہ مین؟ سارے ہیں 5 کے 5 ہیں, جس میں اپنی بار
چلو چھوڑیں, آنے سے پہلے اے منگا دو, اے منگا دو, اے منگا دو, اے منگا دو, اے منگا دو. ضرور ہے سر, دیکھیں سینئر ہونے کا کچھ تو فائدہ ہونا. Why not? I'll see you on something. انشاءاللہ. Thank you. سر خیال رکھیں اپنا, اللہ حافظ.